نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اپنے اندر کچھ خاص اقوال و افعال رکھتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے۔ نماز کا اسلام میں ایسا مرتبہ ہے کہ کسی دوسری عبادت کا مرتبہ اس کے برابر نہیں ہے۔ یہ دین کا ایسا ستون ہے جس کے بغیر دین قائم نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأس الامر تو اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ عبادات میں نماز سب سے اول اللہ تعالیٰ نے واجب فرمائی اور اس کو فرض کرنے کی ذمہ داری معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے بغیر واسطہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرض فرمائی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض کی گئیں، پھر کم کی گئیں، حتیٰ کہ 5 کر دی گئیں۔ پھر آواز دی گئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شان یہ ہے کہ میرے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی، بے شک آپ کے لیے ان 5 کے بدلے 50 ہیں۔ نماز سب سے پہلی بات ہے جس پر بندے کا حساب ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جس بات کا بندے سے اول حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر یہ درست ہوئی تو اس کے تمام عمل درست ہوں گے، اگر یہ خراب ہوئی تو اس کے تمام عمل خراب ہوں گے۔ نماز وہ آخری وصیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا چھوڑتے ہوئے اپنی امت کو فرمائی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، فرما رہے تھے، نماز نماز اور اپنی لونڈی غلاموں کا خیال رکھنا۔ دین کا یہی آخری چیز مفقود ہو گئی۔ اگر نماز ضائع ہو گئی تو سب دین ضائع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے کڑے ایک ایک کڑا کر کے ٹوٹنے لگیں گے۔ جب کبھی کوئی ایک کڑا ٹوٹے گا، لوگ اس کے ساتھ والے کو مضبوطی سے تھام لیں گے۔ سب سے پہلے جو ٹوٹے گا وہ عدل و انصاف ہے اور سب سے آخر نماز۔ جو شخص قرآنی آیت پر غور کرے اسے یہ بات نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی اسے ذکر کے ساتھ ملاتے ہیں۔ ارشاد ہوا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت آیت نمبر 4-5۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، سورہ الاعلیٰ آیت نمبر 14-15، قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ کامیاب ہوا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اور فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ کبھی اللہ تعالیٰ اسے زکوٰۃ کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 110، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کبھی صبر کے ساتھ، ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 4-5، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ کبھی قربانی کے ساتھ فرمایا، سورہ الکوثر آیت نمبر 2، فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ اور فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ الانعام آیت نمبر 162۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو جہانوں کا پروردگار ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔